السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی جنگی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 58۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرے لیے یہ بتانا ممکن نہیں کہ ملایا اور سنگاپور میں انگریزوں کی فوج کی کل نفری کتنی تھی۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سنگاپور میں جس فوج نے ہتھیار ڈالے اس کی نفری 85,000 تھی۔ اس 85,000 میں 45,000 ہندوستانی فوجی تھے۔ انگریزوں کو اپنی گورا فوج، آسٹریلیا کی فوج اور ہندوستان کی فوج کا بے شمار جانی نقصان ہوا تھا۔ یہ 85,000 نفری وہ تھی جو آخر میں سرنڈر کرنے کے وقت زندہ رہ گئی تھی۔ ہتھیار ڈالنے کے 2-3 روز بعد جاپانیوں نے ان جنگی قیدیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ انگریزوں کا تھا اور اس میں آسٹریلیا کی فوج بھی شامل تھی، یعنی سفید فام فوج کو الگ کر دیا گیا اور ہندوستانی فوج کو الگ لے گئے۔ ان ہندوستانی جنگی قیدیوں کی وہ ایک فوج بنانا چاہتے تھے جسے انہوں نے انڈین نیشنل آرمی کا نام دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد سبھاش چندر بوس ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں پہلے کسی باب میں سبھاش چندر بوس کا ذکر کر چکا ہوں، یہاں ذرا تفصیل سے اس کا تعارف کراؤں گا۔ سبھاش چندر بوس بنگالی ہندو تھا اور اس نے انگلینڈ میں کیمبرج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ وہاں سے واپس آیا تو وہ ہندوستان کی آزادی کا جذبہ لے کر اٹھا، لیکن وہ دوسرے لیڈروں کی طرح تقریروں اور جلوسوں کے ذریعے ملک کو آزاد کرانے کے حق میں نہیں تھا، بلکہ وہ جارحانہ طریقے اختیار کرنے کے حق میں تھا اور وہ دہشت گردی کا قائل تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلح بغاوت کے بغیر انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ سبھاش چندر بوس پکا کانگریسی تھا، لیکن مہاتما گاندھی کا بڑا ہی سخت مخالف تھا۔ اس نے کتاب لکھی تھی جس میں مہاتما گاندھی کو، جسے ہندو اپنا روحانی باپ کہتے تھے، پوری طرح بے نقاب کیا تھا۔ اس نے مہاتما گاندھی کی منافقت سے ایسا پردہ اٹھایا کہ اس کی اصل شخصیت اور ذہنیت کو ساری دنیا کے آگے رکھ دیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور صف اول کے دوسرے کانگریسی لیڈر سبھاش چندر بوس کے ہم خیال تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو سبھاش چندر بوس نے انگریزوں کے خلاف کچھ عملی کارروائیاں کی، لیکن گرفتار ہو گیا۔ ہندوستان میں کانگریس کی طرف سے بڑا سخت احتجاج ہوا۔ انگریز جنگ کی صورت میں اور اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہندوستانیوں کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، نہ وہ کانگریس کے لیڈروں کو ناراض کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہندوستانیوں کو بھرتی کر کے جنگ میں جھونکنا تھا۔ انہوں نے سبھاش چندر بوس کو فوراً ہی رہا کر دیا۔ سبھاش چندر بوس نہ جانے کس راستے سے کس ذریعے جرمنی جا پہنچا اور برلن میں ہٹلر سے ملا، جس نے فرانس پر حملہ کر کے جنگ عظیم کا آغاز کیا تھا۔ جب جاپانیوں نے سنگاپور اور ملایا فتح کر لیا تو سبھاش چندر بوس جرمنی سے ملایا جا پہنچا۔ یا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملایا میں جرمن جاسوس موجود تھے، وہ صرف جاسوسی نہیں بلکہ تخریب کار بھی تھے۔ ملایا پہنچ کر اس نے انڈین نیشنل آرمی کی بنیاد رکھی۔ جاپانیوں نے انڈین آرمی کے تمام جنگی قیدیوں کو اسی لیے انگریزوں اور آسٹریلیا کی فوجوں سے الگ کر لیا تھا۔ میں آپ کو انڈین نیشنل آرمی کی کچھ باتیں سناؤں گا۔ سبھاش چندر بوس نے انڈین آرمی کے 3 کپتانوں کو انڈین نیشنل آرمی کے کمانڈر بنایا اور انہیں بڑے بڑے عہدے دیے۔ ان میں ایک سکھ تھا، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ مسلمان کیپٹن کا نام شاہ نواز تھا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو کیپٹن شاہ نواز اور اس کا خاندان ہندوستان میں ہی رہے، اور اس کا خاندان اس وقت بھی کانگریسی تھا اور بعد میں بھی کانگریسی ہی رہا۔ سبھاش چندر بوس اس فوج کو منظم کرتا رہا، اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ برما کے محاذ سے انہوں نے انڈین آرمی کے فوجیوں کو کس طرح اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ تمام فوجی بھگوڑے ملایا پہنچا دیے گئے تھے جو جنگی قیدیوں سے ملے، اور اس سے انڈین نیشنل آرمی کی تشہیر ہوئی۔ سبھاش چندر بوس اگست 1945 میں جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں اس طیارے کی کریش میں مارا گیا تھا جس میں وہ ٹوکیو گیا تھا۔ 1-2 دن بعد جاپان نے امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ انگریزوں کے اندازے کے مطابق انڈین نیشنل آرمی کی نفری 25,000 ہو گئی تھی، لیکن صحیح تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ جاپانیوں نے انڈین آرمی کے جنگی قیدیوں سے کہا تھا کہ وہ انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہو جائیں تو انہیں تنخواہیں بھی ملیں گی اور وہ ہر صورت ملے گی جو ایک فوج کے سپاہیوں کو ملتی ہے۔ بہت سے جنگی قیدیوں نے انکار کر دیا تھا۔ ان سب کے ساتھ جاپانیوں نے بہت ہی برا سلوک کیا تھا اور ان میں سے کوئی چند ایک ہی خوش قسمت زندہ رہ گئے ہوں گے۔ ملایا کی شکست کے بعد انگریزوں کو پتہ چلا تھا کہ جاپانیوں نے ایک پلان تیار کر رکھا تھا، اور اسی پلان کے تحت انہوں نے مشرقی بعید پر حملہ کیا تھا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ وہ جنوب مشرقی ایشیا کو انگریزوں سے آزاد کرائیں گے اور پھر انہیں آزاد ہی رہنے دیں گے۔ یہ بتانا آسان نہیں کہ جاپانی اپنے اس پلان میں کہاں تک مخلص اور سچے تھے، البتہ انہوں نے جنوب مشرقی ایشیا کے لوگوں کو یہی تاثر دے رکھا تھا کہ وہ انہیں انگریزوں سے آزاد کرانے آئے ہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ برما ملایا کے لوگ جنگ سے پہلے ہی ان کے حامی اور معاون بن گئے تھے۔
میں سامعین کی دلچسپی کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کے جنگی قیدیوں کے ساتھ جاپانیوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ ان کی نفری 40,000 تھی۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد جاپانیوں نے ان سفید فام قیدیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سنگاپور کے قریبی چھوٹا سا ایک جزیرہ تھا جس میں بارکیں بنی ہوئی تھی۔ ایک حصے کی نفری کو جاپانیوں نے اسی جزیرے میں بھیج دیا اور دوسرے حصے کو ایک اور کیمپ میں رکھا۔ اس آدھی نفری میں سے وہ مزدور پارٹیاں مختلف جگہوں پر کام کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ ان میں سے وقتاً فوقتاً قیدی فرار ہونے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جاتے کہاں، اسی روز یا چند دنوں بعد پکڑے جاتے۔ انہیں جنگی قیدیوں کے سامنے گولی مار دی جاتی تھی یا کھڑا کر کے ان پر سنگینوں سے حملہ کیا جاتا تھا۔ ان کے جسموں کو چھلنی کر کے الگ پھینک دیا جاتا تھا۔ جزیرے میں جن سفید فام جنگی قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہ آرام میں نہیں تھے۔ ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ انہیں بارکوں اور کمروں میں انسان سمجھ کر نہیں، بے جان چیزیں سمجھ کر یوں پھینکا جاتا تھا جیسے یہ کوئی گودام ہو۔ جنگی قیدی مختلف بیماریوں سے مرتے رہتے تھے، لیکن ان کا علاج نہیں ہوتا تھا۔ ملایا کے شمالی حصوں میں بھی فوجوں نے ہتھیار ڈالے تھے، اور پھر جب جاپانی فوج نے برما سے انگریزوں کو بھگایا تو وہاں سے بھی انہیں بہت سے جنگی قیدی ملے تھے۔ ان میں جو سفید فام تھے انہیں جاپانیوں نے انہی قیدی کیمپوں میں بھیج دیا تھا جو ملایا میں قائم کیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا تھا جو ملایا کے جنگی قیدیوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جاپانیوں نے برما بھی لے لیا تھا۔ انہوں نے ملایا کے جنگی قیدیوں کو برما اور اس کے جنوبی علاقوں میں سڑکیں بنانے اور دیگر کام کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں ایک ریل گاڑی پر لے جایا گیا تھا، اور اس ریل گاڑی کو انگریزوں نے جنگ کے بعد موت کی ریل گاڑی کا نام دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اتنے لمبے سفر میں جاپانیوں نے جنگی قیدیوں کو بہت کم کھانے پینے دیا اور ان کی صحت کا ذرا سا بھی خیال نہ کیا، اور قیدی ریل میں مرتے رہے۔ جو مر جاتا اس کی لاش گاڑی کے باہر پھینک دی جاتی تھی۔ ایک امریکی مصنف نے لکھا تھا کہ ملایا کی جنگ میں اتنے سفید فام فوجی نہیں مرے تھے جتنے قیدی کیمپوں میں مرے۔ ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچی تھی۔ میں جب کوالالمپور اپنے ساتھی فصیح احمد کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں سفید فام جنگی قیدیوں کو ایک سڑک بناتے دیکھا تھا۔ یہ سب جنگی قیدی کیمپوں سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ میں سنا چکا ہوں۔ کہا جا سکتا ہے کہ جاپانیوں کا یہ سلوک غیر انسانی تھا اور حقوق انسانی کی صریحاً خلاف ورزی تھا۔ اس طرح انہیں بیماری کی اذیت، زیادہ مشقت کی اذیت، کم خوراک کی اذیت اور غیر انسانی سلوک کی اذیت سے تڑپا کر مارنے کے بجائے ان سب کو ایک ہی بار گولی مار دی جاتی تاکہ انہیں نجات مل جاتی۔ لیکن جن لوگوں نے انگریزوں کی غلامی دیکھی ہے اور جن مسلمانوں نے انگریزوں کی مسلم کشی اور اسلام دشمنی دیکھی ہے وہ یہی کہیں گے اس قوم کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان انگریزوں نے مسلمانوں کو پکڑ کر درختوں کے ساتھ پھانسی دی تھی۔ انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو توپوں کے منہ کے آگے رسیوں سے باندھ کر گولے داغے تھے، اور جو انگریزی تماشا دیکھتے تھے وہ کہکے لگاتے اور تالیاں بجاتے تھے۔ ان انگریزوں نے اپنی اس وقت کے ایک پلٹن نمبر 26 پنجابی کے 250 مسلمان سپاہیوں کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے یوں سزائے موت دی تھی کہ ایک مسلمان سپاہی کو میدان میں کھڑا کرتے اور ہندو اور سکھ سپاہی اسے رائفلوں کے آگے سنگینے فکس کر کے اس طرح مارتے کہ اس کا جسم سنگینوں سے چھلنی ہو جاتا۔ اس طرح انہوں نے 250 مسلمان سپاہیوں کو ہندو اور سکھ سپاہیوں سے مروایا تھا اور ان سب کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک کر کنواں بھروا دیا تھا۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک مقام اجنالہ کا ہے۔ ان انگریزوں نے سن 1857 میں جس طرح دلی کو لوٹا تھا اور جس طرح انہوں نے پردہ نشین عورتوں کو بھاگ جانے پر مجبور کیا تھا، اس کی تفصیلات پڑھیں یا سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خون کھولنے لگتا ہے۔ شاید ان انگریزوں کو جاپانی اسی جرم کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر اور بالا تر مخلوق سمجھتے تھے، اور اپنے قبضے میں لیے ہوئے ملکوں کے لوگوں کو انہوں نے اپنا زر خرید غلام بنا رکھا تھا۔ یا جاپانی اس قوم کا تکبر اور غرور توڑ رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ تم منافق اور گھٹیا قوم ہو اور تم اسی سلوک کے حقدار ہو جو تم اپنی نو آبادیوں میں وہاں کے لوگوں کو ان پڑھ اور پسماندہ رکھ کر کرتے رہے ہو۔ جاپانیوں کی نیت جو کچھ بھی تھی، میں اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں وہ یہ کہ ان انگریزوں کو پتھر توڑتے اور سڑکوں پر کام کرتے جاپانیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ اسرائیلیوں نے آج تک شور بپا کر رکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے ہٹلر نے یہودیوں کو قتل عام کا حکم دیا تھا۔ وہاں لاکھوں یہودی عورتوں کو بڑے ہی ظالمانہ طریقوں سے ختم کیا گیا تھا۔ گیس چیمبر بنا دیے گئے تھے جن میں اتنے زیادہ یہودیوں کو ٹھونس دیا جاتا تھا کہ بعض دم گھٹنے سے مر جاتے تھے۔ دروازے بند کر کے اسی کمرے میں زہریلی گیس کھول دی جاتی تھی۔ وہ سب مر جاتے تو ان کی لاشیں وہاں سے نکال کر اتنے ہی اور یہودی اس چیمبر میں داخل کر دیے جاتے، اور اس طرح بے انداز یہودیوں کو زہریلی گیس سے مارا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا تھا کہ بڑا ہی لمبا چوڑا اور گہرا گڑھا کھودا جاتا اور کچھ یہودیوں کو اس کے کنارے پر کھڑا کر کے پیچھے سے مشین گن کی فائر کی جاتی اور ان کی لاشیں گڑھے میں گر پڑتی۔ اسی طرح یہودیوں کو گڑھے کے کنارے اس طرح مار دیا جاتا اور یوں یہ عمل جاری رکھا جاتا حتیٰ کہ گڑھا بھر جاتا اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔
ان یہودیوں میں سے بہت سے ان قیدی کیمپوں میں بیمار ہو کر نہ جاتے تھے جہاں انہیں پکڑ پکڑ کر لایا اور بند کیا جاتا تھا۔ جرمنوں نے یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہ بخشا۔ یہ انسان کشی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، لیکن اس کا پس منظر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہٹلر نے انہیں بلا جواز نہیں مارا تھا۔ یہ تو قرآن میں بھی آیا کہ یہودی کینہ پرور قوم ہے، اور جہاں بھی یہ قوم جاتی ہے وہاں پر در پردہ فتنہ برپا کرتی ہے اور وہاں کا نظام درہم برہم کر دیتی ہے۔ یہودیوں نے ہٹلر کو متاثر کر لیا تھا اور اسے جنگ پر اکسایا تھا۔ جب جرمنی جنگ میں الجھ گیا تو انہیں یہودیوں نے اس کے پیچھے اس پر وار کرنا چاہا۔ اب وہ جرمنی سے اپنا مفاد پورا کرنا چاہتے تھے، جس کی خاطر انہوں نے پس پردہ منظر میں رہ کر جنگ شروع کروائی تھی۔ ہٹلر کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ یہ تو اسے ہی تباہ کرنے کا پلان بنائے ہوئے ہیں۔ ہٹلر نے ان کے قتل عام کا ایسا حکم دیا کہ ان کی نسل ہی باقی نہ رہے۔ اسرائیل چونکہ ایک ملک بن گیا جس کی اپنی حکومت اور اپنے ذرائع ہیں، اور امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ اس کی مٹھی میں ہے، اس لیے اسرائیل کا یہ پیروپیگنڈا ساری دنیا میں پہنچا ہوا ہے کہ جنگ عظیم میں ہٹلر نے ان کی نسل کشی کی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھی کچھ لوگ کم از کم اس معاملے میں یہودیوں کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان بیچاروں پر بہت ظلم ہوا تھا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں کہ یہودی کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں ہٹلر نے ان کی نسل کشی بلاجواز نہیں کی تھی۔ سن 1969 میں اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم بن گوریان نے انگلینڈ میں کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کا دشمن نمبر 1 ہے، اور ہم یعنی اسرائیلی بھارت کو اپنا اڈا بنا کر پاکستان کو تباہ کریں گے۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں جب پاکستان بھی وجود میں آ گیا تھا اور اسرائیل بھی۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت نہ پاکستان کا وجود تھا نہ اسرائیل کا۔ میں نے کبھی پاکستان کا نام بھی نہیں سنا تھا، میں صرف یہ جانتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے جب میرے ذہن میں آج بڑی پختگی پیدا ہوئی تھی۔ یہ اس وقت ہوئی جب میں نے سمندر دیکھا، سمندر کے پار کے ملک دیکھے، اور ابھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اور کیا کچھ دیکھا اور وہ کون سے واقعات تھے اور کیسا ماحول تھا جس نے مجھے برائے مسلمان نہ رہنے دیا بلکہ مرد مومن بنا دیا۔ میں انگریزوں کو مشقت کرتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اتنے میں ہمارا جاپانی افسر آ گیا اور ہماری فوجی گاڑی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ سرگزشت ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتی رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔